ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے پروگرام میں بطور خاص تشریف فرما ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد حسان رضا عطاری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے ہیں مزاج گرامی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جو دکاندار حضرات ہیں وہ ڈپوزٹ کے اندر زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، جیسے 2 لاکھ روپے ڈپوزٹ ہے ایک دکان کا اور وہ 10 لاکھ روپے ڈپوزٹ کی ڈیمانڈ کرتا ہے، کیا یہ اس کا جائز مطالبہ ہے؟ یہ ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے؟ ٹھیک، یہ ڈیمانڈ کی بات انہوں نے صرف اتنی کی ہے، کچھ تو پھر ڈیمانڈ کے ساتھ آفر کرتے ہیں کہ ہم ڈیمانڈ زیادہ کر رہے ہیں تو ہم آپ کو کرائے کے اندر بھی آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گے۔ دونوں صورتوں میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تو صرف دکاندار جو ہے وہ دکاندار ہے یا مالک مکان ہے، وہ صرف زیادہ ڈپوزٹ مانگ رہا ہے تو اتنے میں تو حرج نہیں ہے، ٹھیک، کیونکہ یہ ایک شیورٹی ہوتی ہے، ضمانت ہوتی ہے، ایڈوانس کے طور پہ لی جاتی ہے کہ دکان میں یا مکان میں اگر کوئی خرابی ہو گئی تو یا وہ کرایہ نہیں دیتا کچھ عرصے تک یا کچھ ایسی توڑ پھوڑ کر دیتا ہے تو جس کا سد باب ہو سکے، تو اپنی مکان یا دکان کی سیکورٹی کے لیے یہ لوگ ایڈوانس میں رقم لیتے ہیں، تو وہ زیادہ کا مطالبہ ان معنوں میں کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ہوتا اصل یہی ہے کہ زیادہ جو ایڈوانس لیا جاتا ہے اس میں بنیادی چیز یہی ہوتی ہے کہ یہ طے شدہ بات ہوتی ہے کہ وہ کرایہ کم کر دیں گے۔ صحیح۔ تو یہ جو کرایہ کم کرنا ہے، یہ جو ہمارا عرف ہے، تو اس عرف کے اعتبار سے یہ کرایہ کم کرنا یہ جائز نہیں ہے کہ ایڈوانس کی جو رقم ہے یہ جس نے لی ہے، جس دکاندار نے یا مالک کے مکان نے، تو یہ اس کے لیے قرض کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ قرض لے رہا ہے سامنے والے سے اور اب اس کے اوپر وہ نفع سامنے والے کو دے رہا ہے، تو یہ سود کے زمرے کے اندر آتا ہے، اس کا عرف نہیں ہے، لہذا یہ ہمارے عرف کے اندر جائز نہیں ہے۔ تو اگر صرف زیادہ ایڈوانس لے لیتے ہیں اور اس پہ کسی طرح کا نفع، کسی طرح کی یہ شرط نہیں ہوتی کہ کرائے کے اندر کوئی کمی کر دیں گے تو ٹھیک ہے، تو جائز ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ شرط رکھی جاتی ہے ہم آپ سے کرایہ کم لیں گے تو یہ صورت جائز نہیں ہوتی۔ ٹھیک جی، مزید سوال۔ میرا مفتی صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ نماز میں فرض قرات کی مقدار کتنی ہے؟ صحیح، مزید۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال، گندے پانی کی مچھلی کھا سکتے ہیں؟ برائے کرم جواب اشارہ فرمائیں۔ جی، کیا فرماتے ہیں؟ نماز میں جو فرض قرات ہے یہ کم از کم ایک آیت جو 2 کلمے اور 6 حروف اس کے اندر ہوں، 6 حروف پر وہ مشتمل ہو، لیکن یہ صرف فرض کے اعتبار سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 2 کلمے پڑھ کے رکوع میں چلے جائیں، صحیح، بلکہ یہاں پہ واجب مقدار موجود ہے، اور وہ ہے کہ فرض کی پہلی 2 رکعتیں اور واجب وتر ہوں یا عیدین ہوں یا اسی طرح سنت موقدہ ہوں، سنت غیر موقدہ ہوں، نوافل ہوں، ان کی تمام رکعتیں، ٹھیک، ان تمام رکعتوں کے اندر سورۃ الفاتحہ جو امام ہوگا یا تنہا نماز پڑھ رہا ہوگا اس کے لیے مکمل پڑھنا یہ ضروری ہے، واجب ہے، ایک ایک حرف اس کا واجب ہے کہ اس نے پورا پڑھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ
ایک اور اس کے اندر واجب یہ ہے کہ فرض کی پہلی 2 رکعتیں اور باقی جو میں نے عرض کیا کہ اس کے علاوہ جتنی بھی سنتیں ہوں، واجب ہوں، نوافل ہوں، ان کی تمام رکعتوں کے اندر سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی ایک سورت یا 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہوں، اس کو پڑھنا بھی واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر اس میں کمی کریں گے، جان بوجھ کے کریں گے تو دوبارہ نماز پڑھنا ہوگی، اور اگر غلطی سے ایسا ہو گیا تو پھر اس صورت میں سجدہ سہو یہ ہوتا ہے۔ پھر اس کی الگ الگ صورتیں بنتی ہیں کہ کہاں اس کو پورا کرنا بھی لازم ہو جاتا ہے، لیکن یہ واجب مقدار ہے جس کو پورا کرنا یہ ضروری ہے۔ تو فرض کی مقدار انہوں نے پوچھی، وہ ہم نے بیان کر دی، لیکن فرض کی مقدار یہ ایسی صورت ہو جائے کہ جہاں وقت اتنا رہ گیا کہ فرض ہی ادا کر دے۔ فجر میں کسی کی آنکھ ایسے وقت میں کھلی کہ اس نے وضو کیا، اب آیا تو نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے، صرف یہ فرائض ادا کر سکتا ہے، تو یہاں شریعت مطالعہ فرماتی ہے کہ وہ فرض ادا کرے۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین اس نے کہا اور رکوع میں چلا گیا، وہاں وہ سبحان ربی العظیم 1 مرتبہ پڑھتا ہے، یہ اس نے اتنی مقدار وہ رکوع میں ٹھہر گیا کہ جس کا ٹھہرنا فرض ہے، تو یوں اگر وہ فرائض ادا کر کے نماز کو پورا کر لیتے تو نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن اس کو دہرانا بہرحال اس کے لیے لازم ہوگا کہ اس کو دوبارہ پڑھنا ہوگا، کہ واجبات اس کے اس میں چھوٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ صرف ایک علم کے طور پر آپ کو بات بتائی گئی ہے، نہ یہ کہ اس پر عمل کرنا ہو۔ عمل کی صورت وہی ہے کہ جہاں پر اتنا ہی وقت آپ کے پاس باقی رہ گیا کہ آپ فرض کے علاوہ کچھ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ بھی نماز کی کتنی اہمیت ہے، یعنی ایسے موقع پر بھی ہمیں نماز میں کہا کہ یہ تخفیف کر کے اس انداز سے پڑھ لیں تاکہ قضا کا گناہ نہ ملے۔ جی بالکل بالکل۔ کئی تو ایسے یعنی ان کے لیے کیا کہیں گے کہ بالکل جاگتے ہوئے سب کچھ کرتے ہوئے۔ اچھا آج کل ہم دیکھیں تو اسکول کی ٹائمنگ بھی وہ کہیں کہ فجر کے ٹائم کے پاس پاس ہی ہے، یعنی کراچی شہر کی ہم بات کریں تو جو فجر کا ایک اختتامی وقت ہے جی، اور اسی کے ساتھ ہی کچھ 15-20 منٹ بعد رکشے، وین اور دیگر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جی، اور وہ تو لیکن وہی سردی ہے، سب کچھ ہے اپنی جگہ، یعنی اسی بچے کو تیار کر کے تو باہر تو بھیجا جا رہا ہے، لیکن نماز کے لیے نہیں بھیجا، نماز کے لیے۔ اب بھلے وہ اس عمر کو بھی پہنچ گئے، خود نہیں آئیں گے تو بچے کو کہاں بھیجیں گے؟ خود نہیں پڑھیں گے تو بچے کو کہاں سے ترغیب دیں گے؟ تو بہرحال اسکول بھیجیں نہ بھیجیں، بھیجنا چاہیے، پڑھانا چاہیے بچے کو شریعت کے دائرے کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کے حصول سے شریعت مطہرہ منع نہیں کرتی، لیکن بہرحال نماز پہلے ہے، جو اللہ کا فرض ہے وہ پہلے ہے، تو فرض ادا کریں اور اس کے بعد بھلے آپ اسکول کی طرف خود بھی روانہ ہو، بچوں کو بھی روانہ۔ اچھا کچھ گھرانے تو نمازی ہیں، نماز کے ہے اور ان میں، لیکن ایسے موقع پر بعض اوقات ہوتا ہے کہ نہیں بچہ یہ 11 سال کا ہے، ابھی 12 سال کا ہے، ابھی تو بچہ اتنا اس طور پر نہیں ہوا ہے، تو اس کو ہم جو ہے وہ ٹھیک ہے اس طرح کر لیتے ہیں، یعنی اس کی عمر 11-12 سال، تو بچے کی اگر چلیں 10 سال عمر ہے، اب وہ بچے کو تھوڑی دیر پہلے ہم نہ اٹھائیں، یعنی وہ گھرانے کے جو ہے ہی نماز پڑھتے ہیں، یعنی ان میں ذہن بھی ہے، تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اصل یہی ہے نا کہ دیکھیں حدیث پاک میں بالغ ہونے سے پہلے 2 عمریں بیان کی گئیں بچے کی، کہ اس میں آپ بچے کو ترغیب دیں، اور بڑے تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا کہ 7 سال کی عمر میں ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے، 10 سال میں سختی کرنے کا بھی حکم دیا کہ اس میں نماز پڑھائی جائے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے بچہ نماز کا عادی ہو چکا ہو، صحیح طریقے سے نماز پڑھنا سیکھ چکا ہو، لہذا جیسے ہی بالغ ہوا اس کے اوپر نماز فرض ہوئی تو ایک تو نماز پڑھنے کا عادی ہو اور اس کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنا آتی ہو۔ صحیح۔ سوال ہے کہ اسلامی بہنیں بھی جنت کی دعا مانگتی ہیں، تو جنت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس، دیدار، یہ سب چیزیں، تو جیسے مردوں کے لیے تو خواتین بھی ایسی دعائیں مانگ دیں گی؟ بالکل مانگ سکتی ہیں، اس میں کیا ہے، بلکہ مانگنا چاہیے۔ یعنی جنت میں جو انعامات ہیں، اصل میں انعامات کئی مرتبہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ جو ہمیں نعمتیں بتائی گئی ہیں قرآن و سنت کے اندر، وہ بتائی گئی ہیں کہ دنیا کے اندر ہم جن نعمتوں کو جانتے ہیں، باقی فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کوئی جان نہیں جانتی کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں چھپا کے کیا رکھی ہے جنت کے اندر۔ اور پھر اس کے علاوہ حدیث پاک میں فرمایا کہ جنت میں ایسی نعمتیں ہیں کہ نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا۔ تو وہ نعمتیں ہمیں جو بتائی گئی ہیں وہ یہ۔ باقی جنت کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اور اس کی رضا،
اس کا راضی ہونا اور اس کا دیدار، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور پھر اس کے بعد اہل ذوق اور اہل شوق کے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ تو لہذا یہ نعمت عورتوں کو بھی حاصل ہوگی، اللہ پاک ان کو بھی عطا فرمائے گا، تو بالکل وہی تمنا کر سکتی ہیں، دعا کر سکتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں جگہ ملے، ان کے پڑوس میں جگہ ملے، تو ان کی زیارت ہوتی رہے، ان کو دیکھتے رہیں۔ جنت کی اعلیٰ ترین نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ کے دیدار کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ صحیح۔ ایک سوال اور لیتے ہیں کہ 1.5 تولہ اگر سونا ہے تو کیا زکوٰۃ لازم ہوگی؟ صرف اور صرف 1.5 تولہ سونا ہے، اس کے علاوہ نہ چاندی ہے، نہ ضرورت کے علاوہ رقم ہے، نہ بیچنے کا سامان ہے، تو پھر اس صورت میں زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا سے رتی برابر بھی کم ہے تو بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اگر صرف اور صرف سونا ہے۔ ہاں، سونے کے ساتھ آپ کے پاس چاندی ہے، یا آپ کے پاس ضرورت کے علاوہ رقم موجود ہے، یا بیچنے کا سامان موجود ہے، اب ان کو ہم سونے کی رقم کے ساتھ ملائیں گے اور ملا کر دیکھیں گے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی۔ اگر رقم پہنچ رہی ہے، جیسا کہ 1.5 تولے کی بات کی، تو بآسانی اس کے ساتھ 1 روپیہ بھی ملے گا تو یہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جائے گی، تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، جبکہ دیگر شرائط بھی اس کے اندر پائی جائیں۔ جی مزید سوال۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر تالیاں بجانا کیسا ہے؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجیے۔ آیت الکرسی پڑھ کر تالیاں، کیا کہتے ہیں آپ؟ پہلی دفعہ وہ بھی سنا ہے، حفاظت کے لیے۔ پہلی بار سنا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے کوئی تالیاں بجاتا ہو، تو تالیاں کیوں بجا رہا ہے؟ تو تالیاں بجانا تو اگر جو لہو و لعب کے طور پر ہمارے یہاں عام طور پر رائج ہے، وہ تو جائز بھی نہیں ہے۔ یہ تو کفار کا طریقہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے بیان کیا ہے کہ وہ طواف کرتے ہوئے کرتے یہی تھے، ان کا طواف تھا یہی کہ وہ سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے۔ تو اب اول تو تالی بجانے کی اجازت ہی نہیں ہے جو صورتحال یہ بتا رہے ہیں اس کے مطابق، باقی ابھی کیوں بجاتے ہیں اور اس سے کیا حفاظت کا تعلق ہے، کیا اس کے اندر لوجک ہے، یہ تو آپ ہی بتائیں گے۔ ہم پہلی مرتبہ سنا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کرتے ہیں۔ جی، باقی اجازت نہیں ہے اس کی۔ آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، ہاں، آیت الکرسی تو حدیثوں کے اندر موجود ہے، حفاظت کے لیے گھر سے بھی بالکل۔ ساری رات اس کی بخاری شریف کی مشہور حدیث پاک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے، تو اس میں ساری رات شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک سوال تھا پہلے ہم نے آن ایئر کیا ہے کہ مچھلی اگر گندے پانی کی ہو تو کیا حکم ہے؟ کھا سکتے ہیں اسے، منع نہیں ہے اس کو کھانا۔ ہاں، اگر اس کو بو وغیرہ آتی ہے تو اس کو زائل کیا جائے؟ زائل کر دیں اس کی بو کو، اس کے بعد اسے کھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔ نماز میں جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، جب ہم اشہد ان لا الہ پر کہتے ہیں تو انگلی جو ہے ہم آگے کھڑا کرتے ہیں، اور وہ جو کھڑا کرتے ہیں کوئی ایسے شخص ہوتے ہیں کہ جو اس انگلی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور کون ایسے ہوتے ہیں کہ ادھر ہی انگلی بند کر دیتے ہیں۔ یہ آپ رہنمائی فرمائیے کہ ہم کیسا کریں، انگلی کو چھوڑ دیں یا پھر وہ بند کریں؟ جی اس حوالے سے جو طریقہ کار ہے، انگلی سے اشارہ کرنا تو سنت مبارکہ ہے، صحیح کہ احادیث صحیحہ اس پر موجود ہیں، تو اس لیے علماء نے، ہمارے جو محققین علماء ہیں، فقہاء کرام ہیں، انہوں نے مستقلاً رسالے اس موضوع پہ لکھے ہیں، پورے رسالے اس پر لکھے ہیں، انگلی سے اشارہ جو کیا جاتا ہے، تو صحیح قول کے مطابق انگلی سے اشارہ کرنا تو سنت ہے، لیکن صرف اشارہ کیا جائے گا، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب آپ اشہد اللہ پر پہنچیں گے تو یہ دونوں انگوٹھے اور بیچ کی جو انگلی ہے اس کا آپ دائرہ بنا لیں گے، اور دونوں انگلیوں کو پیچھے آپ اپنے جو ہتھیلی کا اندرونی حصہ ہے اس سے ملا لیں گے، اور اس کے ذریعے سے آپ اشارہ کریں گے، تو یہ اشارہ ہو گیا۔ اور پھر جب اللہ پہ پہنچیں گے تو آپ نے یہ ساری انگلیاں سیدھی کر لینی ہے۔ یہ صحیح طریقہ کار جو فقہاء احناف کی کتب کے اندر مذکور ہے وہ اس طرح سے ہے، اور حدیثوں میں بھی جو اشارے کا تذکرہ ہے اس اشارے سے مراد یہی ہے کہ یوں انگلی کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے اور پھر اس کے بعد اسے رکھ دیا جائے۔ صحیح، مزید سوال۔ مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا کیا قبلہ تھا؟ جی،
قبلے کے حوالے سے آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا؟ تمام انبیاء کے حوالے سے تو مجھے پڑھنا یاد نہیں ہے، البتہ جو یہود ہیں، نصارہ ہیں، تو ان کا جو قبلہ رہا ہے وہ تو بیت المقدس رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب تھے، مدینہ منورہ آنے سے پہلے، تو آپ کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، اور بعض کے مطابق آپ کعبے کی طرف عام طور پہ نماز اس طرح پڑھتے تھے کہ اس میں بیت المقدس کی طرف بھی جو ہے وہ آپ کا رخ ہو جایا کرتا تھا۔ اور جب مدینہ منورہ آپ تشریف لے کر آئے تو تقریباً 16.5 مہینے تک آپ نے اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، اسی لیے اس کو ہمارا قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی کہ آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیں، یعنی اپنا رخ آپ کعبے کی طرف کر لیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ کعبے کو آپ کا قبلہ بنا دیا جائے۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا شروع کی، اور پچھلا جو قبلہ تھا بیت المقدس کی طرف رک کر کے پڑھنا، یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ خواہش تھی جو قرآن مجید میں وہی اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، یا اس سے پہلے فلنولینک قبلۃ ترضاھا، تو اس پسند پہ یہ مفسرین نے جو لکھا ہے کہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کا قبلہ کعبہ معظمہ، اور حضور السلام کی خواہش تھی کہ اتنی تعداد میں یہ ان کا قبلہ وہی رہا۔ جی ممکن ہے، اور پھر حج بھی خانہ کعبہ کا ہوا، وہ تو حج تو ہمیشہ سے کعبہ کا ہی ہوتا رہا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جب آپ کو آسمان سے زمین کی طرف اتارا گیا تو اس وقت چونکہ جو کعبہ ہے اس کے بالکل سے عین اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے، تو اس لیے وہ وہاں پر دیکھتے تھے کہ فرشتے اس کے گرد چکر لگاتے تھے، طواف کرتے تھے اور وہاں نماز پڑھتے تھے، تو اس لیے مفسرین نے اس بات کو لکھا کہ کعبے کو سب سے پہلے بنانے والی جو ذات ہے، ایک قول کے مطابق وہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ آپ کو بیت المعمور کا جو نقشہ ہے اور بیت المعمور کی جو آپ رونق دیکھتے تھے وہ زمین پر آپ کو حاصل ہو جائے، تو سب سے پہلے آپ نے پھر زمین پر کعبے کو بنایا۔ تو جو حج کرنا ہے اس کا تذکرہ تو صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو، دیگر انبیاء کے حوالے سے صحیح احادیث طیبہ موجود ہے کہ وہ ہمیشہ کعبۃ اللہ المشرفہ کا ہی طواف کرتے رہے، حج وہیں آ کر کرتے رہے۔ صحیح۔ دارالتعلیم سنت کا ایک فتویٰ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ ہی قبلہ رہا، صحیح، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا، اور مسلمان بھی مدینہ منورہ میں آنے کے بعد تقریباً 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد نماز ظہر کی ادائیگی کے دوران مسجد قبلتین میں قبلہ تبدیل ہوا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک سب کا قبلہ کعبہ معظمہ رہا۔ مزید سوال؟ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ شبان المعظم کا چاند جب نظر آتا ہے، جو پہلی والی جمعرات ہوتی ہے، اس پہلے والی جمعرات کو نا ہمارے گاؤں میں لوگ اس لیے اصالہ ثواب کا اہتمام کرتے ہیں کہ جو پہلے والے فوت ہو چکے ہیں، جو اب فوت ہوئے ان کے ساتھ ہم ان کی روحیں ملا رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ وضاحت فرمائیں، کیا معاملہ ہے؟ ہر طرف یہ نیاز ہے، کچھ اس کو عرفہ کی نیاز، کچھ اور کسی نام سے کہتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک تصور ہے کہ ہم روحیں ان کی ملا رہے ہیں، فاتحہ نہ کریں گے تو روحیں ملاقات نہیں ہوگی۔ یعنی جو اس سال بیچ میں جن کا انتقال ہوا ہے تو اگلوں کے ساتھ ان کی ملاقات یہ اس شعبان کی پہلی جمعرات، اور کچھ اسے 14 شعبان کہتے ہیں کہ اسے ہوتی ہیں۔ صحیح، ایسا دیکھیں بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ فی نفس ہی اس کو کرنا ٹھیک ہوتا ہے، ٹھیک، اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، اور لیکن اس کے جو پیچھے لوجک بن جاتی ہے وہ لوجک غلط ہوتی ہے۔ اب اصل یہ ہے کہ وہ کام کرنا ٹھیک ہے، صرف آپ کا جو تصور ہے اس کو آپ صحیح کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح۔ اب یہ کہنا کہ روحیں اسی صورت میں ملیں گی جبکہ آپ اصالہ ثواب کریں گے تو ایسا کچھ نہیں ہے، یا شعبان کے پہلے جمعہ کو، پہلی جمعرات کو اس طرح کریں گے، یا آپ 14 شعبان کو اس طرح کریں گے تو ہی روحوں کی ملاقات ہوگی، پھر روحوں کی عید ہوگی،
تو یہ تصور، یہ کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، اس بنیاد پر نیک عمل کرنا، ایصال ثواب کرنا، اس کو ناجائز کہہ دینا یہ غلط بات ہے۔ وہ جائز ہے، اس کے کرنے میں حرج نہیں ہے، صرف آپ لوگوں کو جو صحیح بات ہے، صحیح نظریہ ہے وہ بتا دیں ٹھیک ہے کہ بھئی یہ ہے اصل، کہ آپ جو ہے وہ یہ تصور نہ کریں کہ روحیں اس کے بغیر ملیں گی نہیں، روحوں کی اس کے بغیر ملاقات نہیں ہوگی، تو یہ تصور نہ رکھیں۔ باقی آپ اگر ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کریں۔ اچھا، مرحومین کے آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں؟ بالکل ہوتی ہیں۔ اچھے کفن جو دینے کی ترغیب حدیث پاک میں دی گئی، اس کی ایک حکمت ہی یہ بیان کی گئی کہ مردے ایک دوسرے پہ فخر کرتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، اسی طرح ملاقاتیں بھی ان کی ہوتی ہیں، انتقال کے فوری بعد ملاقاتیں ہوتی ہیں، روحیں ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں کہ جو ہم سے پہلے آیا تھا وہ کہاں پر ہے۔ اچھا، یوں ملاقات آپس میں ہوتی ہیں۔ ملاقات بھی ہوتی ہے۔ جی، اس میں پھر اسی طرح کا بھی ہے کہ ظاہر نیک روحیں یا دیگر اس اعتبار سے ایسا ہی فرق رہے گا؟ بالکل رہے گا۔ یعنی بعض روایتیں ایسے ہیں، اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے ایمان کی، آمین آمین۔ کہ جیسے کسی کا انتقال ہوا، وہ اپنے اقارب کے پاس آتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ فلاں نظر نہیں آ رہا، تو پھر وہ اس کے اوپر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ جب وہ ہمارے ساتھ نہیں، ہم بھلائی کے اندر ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ کہاں ہیں، تو اس کو پھر کسی عذاب کے اندر مبتلا کر دیا گیا ہے۔ تو یوں تو فرق ہے۔ اور پھر جو آثار صحابہ ہیں اس میں روحوں کے الگ الگ درجات بیان کیے گئے کہ کون سی روح کہاں پر رہتی ہے، تو نیکوں کے درجات الگ بلند بیان کیے گئے ہیں، اور جو بد لوگ ہوتے ہیں، بدکار ہوتے ہیں، یا جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے، خاص فضل نہیں ہوتا ان کے اوپر، تو پھر ان کی روحیں یا تو ان کے قبر میں ہی محبوس کر دی جاتی ہیں، یا چاہے برہوت پر وہ رہتی ہیں۔ الگ الگ ان کے بھی مقامات ذکر کیے گئے ہیں۔ ٹھیک، مزید سوال؟ طاہر بول رہا ہوں کراچی سے، کہ میں جو فرض نماز وغیرہ ہیں وہ تو چلے میں اس میں پڑھ لیتا ہوں کھڑے ہو کے قیام و سجود کے ساتھ۔ اب یہ ہے کہ کبھی کبھی سنتیں وغیرہ جو ہے میں وہ بیٹھ کے پڑھتا ہوں کرسی پہ، اس میں کوئی حرج ہے؟ کیونکہ وہ کبھی پیر کا مسئلہ رہتا ہے، یہ ذرا صحیح طریقہ کیا ہے یہ معلومات کرنی تھی۔ تکلیف کی وجہ سے کبھی ایک دم وہ ہو جاتی ہے تو پیر کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں، تو اس لیے تو میں کرسی پہ پڑھ لیتا ہوں۔ پھر اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک ان کو شفا دے، صحت دے۔ اصل تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ سجدہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اگر تو یہ سجدہ کر سکتے ہیں، سجدے پر قدرت رکھتے ہیں، کوئی ان کو ایسی تکلیف نہیں ہے کہ جو ناقابل برداشت ہو، تو پھر تو ان کے لیے جو فرض نمازیں ہیں، واجب نمازیں جیسے وتر ہے یا عیدین کی نماز ہے، اور اسی طرح جو فجر کی 2 سنتیں ہیں، اس میں ان کے اوپر لازم ہے کہ یہ قیام کریں گے جتنی دیر یہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ صحیح، یہ ان کے اوپر لازم ہوگا ان نمازوں کے اندر۔ باقی اس کے علاوہ جو دیگر نمازیں ہیں وہ ویسے آپ یوں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں کہ سجدہ زمین پہ کریں، اور باقی جو ارکان آپ نے ادا کرنے ہیں وہ بھلے آپ بیٹھ کے ادا کریں۔ یہ بیٹھ کے نماز پڑھنا کہلائے گا۔ سنت فجر، واجب اور فرض میں قیام یہ ضروری ہے، اسے آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں، اگر آپ کے پیروں کے اندر ایسا شدید درد ہے یا درد ہو جاتا ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ سجدہ زمین پر نہیں کر سکتے، نہ ہی 9 انچ کی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر آپ سجدہ کر سکیں، تو اس صورت میں سجدہ کرنا آپ پر فرض نہ رہا، تو یوں ہی جو قیام کرنا آپ پر لازم تھا اب وہ بھی نہ رہا، وہ بھی ساقط ہو گیا، اس کے کرنے کی بھی اب آپ کے اوپر وہ فرض نہیں رہے گا آپ پر۔ اب جو آپ نماز پڑھیں گے وہ کہا تو ہمارے رواج کے اندر اسے بیٹھ کے نماز پڑھنا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً جو وہ نماز ہے وہ اشاروں سے نماز پڑھنا ہے، لہذا اب ساری کی ساری نماز کرسی پہ بیٹھ کے ادا کر سکیں گے۔ تو اب آپ اس کو دیکھ لیجئے، جو ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اگر اس کے مطابق ہے تو پھر آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کرسی پہ بیٹھنے کی کنڈیشن بھی بیان کر دی ہے آپ کے سامنے، اور زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کی بھی کنڈیشن بیان کر دی ہے۔ اس کے علاوہ دارالفتہ اہل سنت کا ایک رسالہ کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام یہ موجود ہے، مزید اس میں بھی آپ اس کی تفصیل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ ہے تو پھر میں بیٹھ کے پڑھ لیتا ہوں، ان کو یہ فرق رکھنا ضروری ہوگا کہ بیٹھ کر پڑھنے سے مراد وہ زمین پر بیٹھ کر پڑھیں گے یا کرسی پر پڑھیں گے،
کہ نارمل یہ سمجھنا کہ جو زمین پر بھی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے یا کرسی پر، یہ ایک جیسے ہیں، تو ان دونوں کو ایک جیسا کہا جائے گا؟ دیکھیں زمین پر اور کرسی پر ایک لحاظ سے تو ایک جیسا ہو سکتا ہے، صحیح، یعنی وہ سجدہ نہیں کر سکتا، تو جو بندہ سجدہ نہیں کر سکتا اس کے اوپر قیام یہ فرض نہیں دیتا، رکوع اس کے لیے اب فرض نہیں دیتا۔ اب وہ زمین پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، جیسے بعض لوگ آلتی پالتی مار کے بیٹھ جاتے ہیں، سجدہ نہیں کر پاتے، تو اب وہ جو نماز پڑھیں گے وہ اشاروں سے نماز پڑھنا ہے۔ اب اشارے سے جو نماز پڑھنا ہے یہ کئی دفعہ ہم بیان کر چکے ہیں، اشارہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سر کا اشارہ ہوتا ہے۔ اچھا، جیسے ابھی پچھلے دنوں ہمارے پاس دارالفتہ اہل سنت میں ایک سوال یہ آیا ہوا تھا کہ خاتون تھیں، وہ بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں، بیٹھ کر نماز پڑھنے کے باوجود کرسی پر ان سے فرض کے علاوہ جو ہے وہ نمازیں پڑھی نہیں جاتی، کمر میں اتنا شدید درد ہو جاتا ہے۔ تو وہ اصل جو بات ہے وہ یہ تھی کہ وہ کرتی کیا ہیں کہ یہ سجدے کے لیے یوں جھک گئیں، رکوع کے لیے یوں جھک گئیں، سجدے کے لیے یوں جھک گئیں، تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ کمر میں وہی درد ان کو اٹھ رہا ہے، حالانکہ اصول یہ تھا کہ وہ سر کا اشارہ کرتی سجدے کے لیے یوں، اور رکوع کے لیے یوں کیا اور سجدے کے لیے تھوڑا سا اور زیادہ کر دیا۔ صحیح، یعنی یہ صرف اس سر کے اشارہ کافی، سر کا اشارہ کافی ہے، اور یہی اصل اشارہ ہے۔ بعض یوں ہاتھ آگے کرتے ہیں، پھر کچھ اور آگے کرتے ہیں، یہ نہیں اشارہ۔ کر کے دکھائیے ذرا، سجدے والا کر کے ذرا، جیسے یوں بیٹھے ہوئے آپ مثال کے طور پر، آپ نے جیسے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں آپ نے، اور اب آپ نے رکوع میں جانا ہے، اللہ اکبر کہا آپ نے، یہ کافی اشارہ رکوع کے لیے۔ پھر آپ جو ہے وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے آپ نے قوما کیا، اب آپ نے سجدہ کرنا ہے، تو پہلے آپ نے اتنا کیا تھا، اب آپ تھوڑا سا آگے کر دیں، بس صحیح، تو یہ آپ کا سجدہ ہو گیا۔ تو اس طرح تکلیف جن کو کمر میں واقعی بعض لوگوں کو بہت شدید تکلیف ہوتی ہے، وہ اس طرح نہیں کر سکتے، تو یوں سر کا اشارہ کریں گے تو اس سے بھی نماز ان کی ادا ہو جائے۔ اچھا، پھر اگر یہ اتنا نہیں جتنے آپ نے کہا، اس پہ اکتفا نہیں کرتے یا نہیں کرتی خواتین، یعنی یوں کر دینا یہ رکوع کے لیے کافی تھا، لیکن اب رکوع کے لیے انہوں نے کیا ہی اتنا، تو پھر یہ تو لازمی ہوگا کہ سجدے کے لیے اس سے زیادہ کریں گے، سجدے کے لیے اس کے زیادہ کرنا پڑے، لازمی ہے۔ یہ بہرحال ناظرین کرام، یہ بھی شرعی مسائل ہمیں سیکھنے چاہیے، ضرور دارالفتہ اہل سنت سے اپنا رابطہ رکھیے، لیکن جو ضروری مسائل، ارجنٹ مسائل ہوں تو وہ پھر دارالفتہ اہل سنت میں یا تو ڈائریکٹ آ جائیں، اور یہی سب سے مفید ہوگا کہ آپ ڈائریکٹ آ کر رابطہ کر لیں۔ اور دارالفتہ اہل سنت کی الحمدللہ مختلف شاخیں شہر کراچی میں موجود ہیں، اور شہر کراچی میں ایک اور دارالفتہ اہل سنت کی نئی برانچ، نئی شاخ، نئے دارالفتہ اہل سنت کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ مفتی صاحب بھی تشریف فرماتے ہیں، کچھ آپ بتائیں، آپ کی زبانی ناظرین خوشخبری۔ یہ ویسے تو امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں بھی اعلان فرمایا تھا، کل آپ کی کیا فیلنگ ہے؟ دعوت اہل سنت، دعوت اسلامی کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ کارنامہ ہے۔ امیر اہل سنت نے 12 دارالفتہ کھولنے کا اعلان کیا تھا کہ ہم 12 دارالفتہ اہل سنت جو ہے وہ کھولیں گے، اور الحمدللہ جو شاخ جس کی ابتدا ہوئی، یہ 24ویں یہ شاخ تھی، برانچ تھی دعوت اسلامی کے شعبے دارالفتہ اہل سنت کی، اور کراچی کے اندر یہ 9ویں جو ہے وہ برانچ تھی جو کھولی گئی ہے، اور یہ ایک بڑا جو ہے وہ کارنامہ ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کی طرف سے، کہ ہمارے یہاں ویسے ہی کوئی اس طرح آسانی کے ساتھ اجازت نہیں دی جاتی کہ ہر کوئی جواب دیتا پھرے، اس کے لیے بڑی جو ہے وہ کڑی آزمائشوں کے ساتھ گزرنا پڑتا ہے، اور بڑی اس کے لیے مفتیان کرام اس کو جانچتے ہیں، پھر اس کے بعد کسی کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ جواب دے، ہر ایک کو اس طرح نہیں بٹھایا جاتا ہے۔ پھر اتنی تربیت کے بعد الحمدللہ 24 جو ہے وہ شاخیں کھل جانا، جس میں سے کل جیسا کہ ڈیٹیل مفتی صاحب نے بیان کی، 2 ہماری وہ شاخیں ہیں کہ جس میں تجارت کے خاص مسائل کو بیان کیا جاتا ہے، اقتصاد کے مسائل کو بیان کیا جاتا ہے، ایک حلال فوڈ سے تعلق رکھنے والی 4 وہ برانچز ہیں ہماری، کہ جس میں صرف اور صرف دعوت اسلامی کے جو مسائل ہیں، جو شعبہ جات سے متعلق مسائل ہیں، اجیروں سے متعلق مسائل ہیں، وہ اس دارالفتہ اہل سنت کی 4 شاخوں سے پوچھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ عوام کے لیے جو ہے وہ عمومی طور پر مختلف مقامات پر الحمدللہ یہ ہماری شاخیں موجود ہیں۔ کل مجھے ایک اسلامی میں کہنے لگے کہ آپ حضرات سے ٹائم لیتے ہیں، تو اچھا خاصا ٹائم لینے والے کو بھی وقت چاہیے ہوتا ہے، اور وہ ٹائم بھی لیتا ہے، اور پھر آپ ایک مفتی صاحب کہیں بھی جائیں تو ٹائم دیتے ہیں، لیکن آخر کیا وجہ؟ دارالفتہ کا افتتاح ہو تو آپ لوگ ماشاءاللہ اتنی تعداد میں موجود تھے، اور سب وہاں پہ
تو میں نے کہا ہمیں پیار ہی اتنا ہے اس شعبے سے بطور اور زندگیاں گزر گئی ہیں. ہمارا شعبہ ہے نا، کیا خیال ہے؟ جی یہی ہمارے لیے تو یہ خاندان کتنے ایسا لگتا ہے جیسے ہمارا ایک اپنا گھر بنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی ہمارا، میں نے ایک دفعہ یاد ہوگا آپ کو، ہمارا جو گروپ ہے جس میں ہمارے تقریباً دارالفتہ سنت کے اسلامی میں شامل ہیں، تو ہم نے یہ کہا کہ یہ ہماری ایک فیملی کی طرح ہے، یہ افراد ہمارے گھر کے افراد کی طرح ہیں. تو ظاہر ہے کہ اپنے گھر کے افراد اور ان کی جو ہے وہ اس کے اندر ترقی ہو رہی ہو، ہمارے گھر زیادہ سے زیادہ بن رہے ہوں الحمدللہ، اور وہ گھر کے جو ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بنیں گے بھی یہ ذریعہ ہمارے لیے. تو ہمارے لیے خوشی ہی کی بات ہے. تو اس میں ہی جمع نہ ہوں گے تو پھر کہاں جمع ہوں گے؟ ماشاءاللہ. جی مزید سوال. کہ میری 9 ماہ قبل شادی ہوئی ہے اور بچہ میرا پیدا ہوا ہے اور وہ فوت ہوا ہی پیدا ہوا ہے، تو اس کے تقریباً 1.5 گھنٹے بعد میری بیوی کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو اب اس کا جو سامان ہے اس کا کیا ہوگا، اور دوسرا حق میں ہے کہ پیسے ہیں وہ بھی میرے پاس ہیں، تو وہ کدھر دینے ہیں، کیا کرنا ہے ان کا، تو اس کی مغفرت کے لیے دعا بھی کروانی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا فرما دیں آپ. اللہ پاک آپ کی اہلیہ کی بھی مغفرت فرمائے، آپ کے بچے کی بھی مغفرت فرمائے، دونوں کے درجات کو بھی اللہ پاک بلند فرمائے، اور آپ کو اللہ پاک صبر دے، اور جو صبر پر اجر رب تبارک و تعالی نے مقرر کیا ہے وہ آپ کو عطا فرمائے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو آپ دونوں کے لیے اور آپ کی اہلیہ کو آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے، آپ کے لیے اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے. جہاں تک رہا میرے بھائی جو وراثت کا معاملہ ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ڈیٹیل طلب ہے. اس کے لیے ہمیں ورثہ معلوم کرنے ہوں گے آپ کی اہلیہ کے. جو حق میر ہے اس میں آپ کا بھی حصہ بنے گا، جو آپ کی اہلیہ کی جائیداد اور وراثت جتنی بھی ہے اس میں آپ کا بھی حصہ بنے گا، اور ان کے دیگر ورثہ کی معلومات چاہیے ہوگی، بھائی بہنوں کی، ان کے والدین وغیرہ کی. تو اس کے لیے آپ دارالفتہ اہل سنت میں براہ راست خود رابطہ فرما لیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی تفصیل لے کر پھر آپ کو جواب دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی وراثت کے بھی احکامات ہیں اور دیگر یہ سب اس سے جو ہے وہ متعلق ہوں گے. اس وجہ سے یعنی ولادت کی وجہ سے بعض اوقات جو خواتین کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی کوئی فضیلت؟ جی بالکل فضیلت ہے اس کی، احادیث طیبہ شہادت میں موجود ہے، شہادت کی موجود ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ تکلیف کا ایک مرحلہ ہے، آزمائش کا ایک مرحلہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کے درجات بھی بلند فرمائے، اور آپ کو اللہ پاک صبر عطا فرمائے. آمین آمین. جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، اور دارالفتہ اہل سنت میں الحمدللہ یہ بڑے ہی مختصر سے وقت میں ہم ان کئی چیزوں پر یہ گفتگو کرتے ہیں. آپ شرعی مسائل بھی سیکھتے ہیں. دارالفتہ اہل سنت کے اوپننگ کی اگر ویڈیو ریڈی ہے تو اگر آن ایئر ہو سکتی ہے تو ابھی کر دیجیے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. ماشاءاللہ سب کو بہت مبارک ہو بھائی. السلام علیکم. الحمدللہ آج دعوت اسلامی کے شعبہ دارالافتاء اہل سنت کی ایک برانچ کا افتتاح ہے. امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ نے ایک زمانہ پہلے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ کراچی شہر میں ہم 12 دارالافتاء کھولیں گے. تو آج کراچی شہر کے اعتبار سے یہ دارالافتاء اہل سنت کی نویں برانچ ہے. 3 اور کھلیں گی تو انشاءاللہ 12ویں شریف کی نسبت سے 12 برانچز پوری ہو جائے گی. لیکن مجموعی طور پہ دارالافتاء اہل سنت کی پاکستان بھر میں یہ 24 نمبر برانچ ہے. اس میں کچھ خصوصی موضوعات کی برانچز ہیں، جیسے تجارتی مسائل، اقتصادی مسائل، مالی مسائل کے حوالے سے 2 خصوصی برانچز ہیں، ایک لاہور میں ہے، ایک کراچی میں. پھر اسی کے ساتھ متصل فقہ الحلال، مختلف اشیاء کے حلال و حرام ہونے کے حوالے سے، کون سی شے کھانا حلال ہے، کون سی شے کھانا حرام ہے، اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں، حلال فوڈ کے نام سے جو انڈسٹری ہے اس کے حوالے سے. تو اس کی بھی 2 برانچز، ایک کراچی میں ہے، ایک لاہور میں ہے. پھر 4 برانچز ہماری وہ ہیں جو بطور خاص صرف دعوت اسلامی کے اپنے شرعی مسائل کے حل کے لیے. تو دعوت اسلامی جو دنیا اہل سنت کی سب سے بڑی تنظیم ہے اور جس کا دائرہ کار اس قدر وسیع ہے
جس سے کروڑوں لوگ وابستہ ہے، جس کے ہزاروں کی تعداد میں ادارے اور لاکھوں کی تعداد میں جس میں طلباء یا متعلقین ہیں یا ملازمین ہیں، تو کتنے بڑے سسٹم میں شرعی مسائل کی جانچ پرکھ یہ بڑی ضروری۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی۔ مولا کریم ہماری دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ امیر اہل سنت کے فیضان کو عام فرما۔ اے اللہ ان کا سایہ عافیت، سایہ عاطفت اے اللہ ہم پر عافیت کے ساتھ دراز فرما۔ یہ بہزاد مسجد حیدری سے کچھ آگے اس مقام پر موجود ہے۔ 10:30 بجے سے لے کر 4:30 بجے تک یہ دارالحدیث اہل سنت کی برانچ باقاعدہ اس دوران یہ اوپن رہے گی، کھلی رہے گی۔ آپ اس میں جا کر شرعی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔